والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل مکمل کتاب کو اتارا اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا۔ یہ سورہ کہف ہے، مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ کہف صورت اس کا اس لیے نام ہے کہ کہف کہتے ہیں غار کو، اور اس میں چونکہ اصحاب کہف کا قصہ ہے غار والوں کا، اس لیے سورت کا نام سورہ الکہف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کی پہلی 10 آیتیں جو یاد کر لے گا، اس کے مطابق عقیدہ رکھے گا، وہ دجال کے بڑے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس سورت کے اندر اصحاب کہف کا قصہ ہے، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، اور ذوالقرنین کا قصہ ہے۔ ترتوس شہر کے اندر دقیانوس ایک بادشاہ تھا، بت پرست تھا، اپنی بھی پوجا کرواتا تھا، سارے لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، لیکن کچھ نوجوان اٹھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو الہ نہیں ہو سکتا، الہ تو وہ ہوتا ہے جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا اور جو خالق مالک ارادے کا، یہ کیسے رب ہے؟ اللہ نے ان کی تعریف کی اور نوجوانوں کی، وَإِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ چند نوجوان تھے، وہ ایمان لائے اپنے رب پر اور انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، ہم نے ان کو ہدایت میں اور زیادہ کر دیا۔ بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ نوجوان اس نظریے اور عقیدے جو ہمارا ہے اس کے خلاف ہے۔ اس نے ان کو طلب کیا، کہا مجھے تمہاری جوانیوں پر ترس آ رہا ہے، یہ بات جو تم نے شروع کی ہوئی ہے اس کو چھوڑ دو۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اور انہوں نے کہا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کو اپنا رب مشکل کشا مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی معبود مشکل کشا حاجت روا کو نہیں مانتے۔ اس نے کہا میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، سوچ لو ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ جب مہلت دی وہ چلے گئے۔ جب وہ یہ باتیں کرتے تھے تو کافی سارے لوگ ان کے ہم خیال ہوئے، ان میں ایک چرواہا بھی تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا، وہ بھی ان کا ہم خیال تھا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک طرف تو بادشاہ ہے اور اس کی قربت ہے، بدارت مشاورت ہے، دنیا کی رنگینیاں ہیں اور دولت ہے، اور ایک طرف دین ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے اور آنے والی زندگی کو اچھا بنانا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم دین والی راہ کو اختیار کرتے ہیں، لہذا یہاں سے ہجرت کریں، چل نکل پڑے۔ تو وہ وہاں سے چل پڑے تو راستے میں وہ چرواہا ملا، وہ بھی ان کا ہم خیال تھا۔ تو اس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہ یا ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ۔ جب وہ چلا تو اس کا کتا بھی اس کے ساتھ، جیسے چرواہوں کے ساتھ کتا وہ بھی چل پڑا۔ تو چلتے چلتے وہ ایک غار میں پہنچا، لگتا یہ ہے کہ غار کا منہ شمال کی طرف تھا اور بہت لمبی گہری غار تھی پہاڑ کی، اس کے اندر وہ چلے گئے، کیونکہ قرآن کہتے ہیں کہ جب سورج نکلتا تھا تو کنی کترا جاتا تھا، نہ صبح کے ٹائم زیادہ دھوپ پڑتی تھی ان کو اور نہ شام کے ٹائم۔ وہاں جا کے وہ بیٹھے، پھر تھکے، اس کے بعد وہ وہاں لیٹ گئے، اور کتا جو تھا وہ ٹانگیں پھیلا کے غار کے دانے پہ بیٹھ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا ایک روب والا منظر بن گیا کہ جو بھی وہاں سے کہیں بھولے بسرے گزرتا تو وہ دیکھتا باہر کتا بیٹھا ہے ٹانگیں پھیلا کے، اور اندر اگر دیکھتا تو لوگ پڑے ہوئے ہیں، بظاہر ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، تو باہر کوئی ادھر توجہ، اتنے لوگ ہیں اور یہ کتا ہے، تو وہ چلے جاتے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو وہاں جو ہے نا موت دے دی، 309 سال وہ پڑے رہے۔ اللہ نے 3 مسئلے بنیادی جو ہے نا وہ بیان کیے ہیں قرآن میں۔ ایک توحید کا مسئلہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے نقلی دلائل جو ہے نا وہ بھی دیے اور عقلی دلائل بھی دیے۔ تو یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ سب اللہ کی توحید پر دلال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ نے رسول اور نبی بھیجے جنہوں نے آ کے بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے اس مسئلے کو مضبوط کیا، ثابت کیا۔ دوسرا مسئلہ رسالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رسول بھیجے، کتابوں میں ذکر کیا کہ نبی آتے ہیں، رسول آتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے پریکٹیکلی
لوگوں نے دیکھا رسول نبی آئے، نبیوں کو دیکھا، رسولوں کو دیکھا انہوں نے، تو یہ مسئلہ بھی اچھی طرح واضح ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ تھا آخرت کا، اس کو اللہ نے دلائل سے بیان کیا کتابوں میں کہ اس دنیا کے بعد ایک زندگی ہے آخرت، اور یہ دنیا فانی ہے، لیکن پریکٹیکلی 5 دفعہ مردے زندہ کر کے لوگوں کو اللہ نے دکھائے کہ ایسے ہوگی دوسری زندگی۔ ان میں سے یہ اصحاب کہف ہیں، باقی وہ بنی اسرائیل کے وہ جو 70 آدمی گئے تھے طور پہ مرے، دوبارہ میں نے وہ بیان کیا تھا، اور وہ گائے والا قصہ اس میں۔ تو 5 قصے ایسے ہیں کہ مردے زندہ ہوئے، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تاکہ ان کو یہ بھی یقین ہو جائے کہ اس طرح مردے زندہ ہوں گے اور یہ دوبارہ یہ زندگی ہوگی۔ تو یہ 309 سال وہاں سوئے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے تاکہ جسم ان کا جو ہے وہ سارے کا سارا مٹی نہ کھا جائے، ہم ان کی کروٹیں ایسے بدلتے رہتے تھے، باقی آنکھیں بھی ان کی کھلی تھیں لیکن ویسے وہ ختم ہو چکے تھے۔ 309 سال کے بعد اٹھے، اٹھنے کے بعد آپس میں کہتے ہیں کتنا رہے ہیں یار ہم، کتنا سوئے؟ اس نے کہا کہ پورا دن ہو گیا، پورا دن ہم یہاں پڑے رہے، سارا دن بڑے سوئے یار آج۔ دوسرے نے ایسے دیکھا تو باہر سے سورج نظر آتا، نہیں دن پورا نہیں حالے ہوا، ابھی تو سورج کھڑا ہے۔ کہے چلو چھوڑو، دن ہے یا جو بھی ہے، بھوک لگی ہے تو کسی کو بھیجو کہ کھانا لے کے آئے۔ تو اس کو کہا کہ دیکھو یار یہ پیسے لے کے جا، لیکن دیکھنا، یہ خیال کرنا کہ پتہ نہ چلے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، ہماری خبر کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب وہ گیا، جب اس علاقے میں گیا وہ جانتا تھا، آگے گیا تو شہر عجیب منظر پیش کر رہا ہے، وہ بازار نہیں ہیں، وہ گلیاں نہیں ہیں، وہ عمارتیں نہیں ہیں، وہ دکانیں نہیں ہیں۔ تو حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ خیر چلتے 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 ایک نان بائی کی دکان پہ پہنچا اور اس کو جا کے کہتا ہے کہ مجھے کھانا دو۔ ٹھیک ہے لو۔ جب وہ سکے پیش کیے تو کہتے یہ سکے کہاں سے لائے ہو؟ کہتے یار ہمارے پاس ہمارے پیسے۔ کہتے نہیں، یہ تو دقیانوس کے زمانے کے سکے ہیں، تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے؟ تمہارے پاس کوئی خزانہ ہے کہیں؟ کہتے نہیں، تو دقیانوس نہیں ہے؟ کہتے نہیں، وہ تو صدیوں ہو گئی، دقیانوس بادشاہ تو گزر گیا۔ اب اس وقت جو بادشاہ تھا وہ اللہ کو مانتا تھا اور اس کا آخرت پر یقین تھا۔ دقیانوس جو ہے وہ اللہ کا منکر تھا اور آخرت کا بھی منکر تھا۔ کہ دقیانوس نہیں ہے، نہیں۔ اس نے اس کو بتایا، اس کو بتایا، تو لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے۔ اب ان کے اندر یہ بات تو نسل در نسل موجود تھی نا، کہ کچھ لوگ یہاں سے چلے گئے تھے اور بھاگ گئے تھے، تو کہانی تو موجود تھی۔ تو انہوں نے کہا یہ وہی تو نا، انہی میں سے کوئی لگتا ہے۔ بات پھیلتی پھیلتی بادشاہ کے پاس پہنچی، اس کو لے کے گئے تو یقین ہو گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں۔ ان میں سے یہ ایک آیا تو اس نے کہا ہمیں ساتھ لے چلو۔ اب وہ انتظار کر رہے تھے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، وہ آیا ہی نہیں ہے، پکڑا گیا ہے، ہماری خبر جو ہے نا وہ اس کا پتہ چل گیا۔ تو بہرحال بادشاہ تیار ہوا، وزیر تیار ہوئے، اس کو ساتھ لیا۔ تو کہے چلے ہمیں دکھا وہ کہاں ہیں، ہم ان کو ملنا چاہتے ہیں۔ تو جب گھوڑوں کی ٹاپیں آئیں، آوازیں آئیں، لوگ بولے، انہوں نے کہا لو وہ پکڑا گیا، آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا اب کیا؟ انہوں نے کہا بس اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھے۔ تو انہوں سب نے نماز شروع کر دی۔ وہ آئے، وہ بیٹھے رہے، اب وہ نماز پڑھ رہے تھے، بھئی یہ چلے جائیں گے، اب وہ بیٹھے تھے کہ یہ ختم کریں، ہم ان کو ملیں۔ بہرحال جب انہوں نے نماز ختم کی تو پھر ان کی ملاقات ہوئی، وہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ بالکل، اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قیامت اکبر حق ہے اور مردے زندہ ہوں گے اور دوبارہ زندگی ہوگی، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ایسے ہوگا۔ تو سارے وہ ان کو ملے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر وہاں وہ مار دیا اسی طرح۔ بس یہ ہے واقعہ۔ اور کتے کا کردار بھی صرف اتنا تھا، وہ جو سامنے بیٹھا تھا غار کے آگے تاکہ کوئی ادھر آئے نہ، بس یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب بعض لوگ یہاں سے نا کتے کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں کہ جی کیا بات ہے کتا اصحاب کاف کا، بس جی وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ فضول بات ہے، جنت کتوں کے لیے کہ بندوں کے لیے؟ پھر وہاں سے لوگوں میں یہ کتے کا ایک تصور آ گیا کہ جی بات ٹھیک ہے جی، ہم تو کتے ہیں بزرگوں کے، ہم تو فلاں۔ اور پھر بڑے فخر سے بڑے بڑے علماء نے اپنے آپ کو لکھا سگان مدینہ، ہم مدینہ کے کتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ آج جن کی ساری اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔
بلکہ بعض نے تو یہاں تک کہا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ میں صرف باتیں یہ مجھے نہیں اچھی لگ رہی، کیا کروں، ہندوستان پاکستان کی آدھی شریعت ہی اس پر ہے، کیا کروں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ بقی جو قبرستان ہے نا مدینہ طیبہ کا، اس کے ارد گرد تم پچھلی رات اٹھ کے جایا کرو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے۔ جو وہاں بقی کے اندر سوئے ہوئے ہیں نا نیک لوگ، ان کی روحیں کتوں کی شکل میں وہاں گھوم رہی ہوتی ہیں، اور ان سے مصافحہ کرو اور ملو۔ چھوڑو خیر، یہ بہت ساری عجیب عجیب باتیں ہیں، چھوڑو۔ تو بہرحال کتے کا صرف اتنا کردار تھا جو وہ وہاں باہر تھا، بس باقی نہ کتا یہ جنت میں جائے گا اور نہ اس کی کو وہ انسانی شکل دی جائے گی، باقی سارے باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور خضر علیہ السلام کا قصہ اس طرح ہے کہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی بنی اسرائیل میں، کھڑے ہوئے، اللہ کا پیغمبر تھا، تقریر کی، بڑی دل پذیر تقریر کی۔ لوگوں نے تقریر سنی، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام تجھ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ اب ہمارے لحاظ سے ہمیں بھی پتہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ جو پیغمبر ہوتا ہے نا، وقت کا رسول، وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وحی آ رہی ہوتی ہے۔ اس نے پوچھا آپ سے بڑا عالم ہے کوئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں۔ اب ہمارے لحاظ سے یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن رسول کے مقام کے لحاظ سے اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا اللہ کو پتہ ہے۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سمجھائی کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا آپ کو بھی پتہ نہیں۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ خضر کا درجہ، موسیٰ بڑا اونچا رسول ہے۔ سارے نبیوں رسولوں میں 5 رسول افضل ہیں جن کو العزم کہا جاتا ہے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد رسول اللہ، اور ان 5 میں پھر 2 افضل ہیں جن کو خلیلان کہا جاتا ہے، اللہ کے خلیل ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ، اور پھر 2 میں 1 افضل ہے، محمد رسول اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت اونچا درجہ ہے۔ خضر نبی ہے، نبی تو دوسرے رسولوں سے بھی کم درجے کے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، بندوں کی آزمائش کرتا ہے، بندوں کو سکھاتا ہے، بندوں کو تعلیم دیتا ہے، بندوں کی تربیت کر رہا ہے، وہ اللہ جانے اور اللہ کے بندے جانے۔ لیکن مسئلہ اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ، لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سمجھانی تھی، یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا آپ کو بھی پتہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ نہیں، ایک بندہ ایسا موجود ہے جس کے پاس ایسی باتیں ہیں جس کا آپ کو پتہ نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری اس سے ملاقات کرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ چلیں اور مچھلی لے لیں، جہاں مچھلی غائب ہو جائے اس جگہ پر تمہاری اس سے ملاقات ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے خادم یوشع بن نون کو لیا اور ایک ٹوکری میں مچھلی ڈالی تو چل پڑے سمندر کے کنارے پر۔ چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے تو ایک جگہ بیٹھے، تھک گئے، وہاں بیٹھ گئے۔ تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی۔ تو جو مچھلی تھی، مچھلی تو مری ہی ہوتی ہے، میں تو جان نہیں ہوتی، ساتھ لی تھی کھانا، تو مچھلی میں جان پیدا ہوئی، مچھلی اچھلی اور پانی میں چلی گئی، اور جہاں گئی وہاں ایسے ایک سوراخ بن گیا، پانی رک گیا، نشانی لگ گئی۔ وہ یوشع بن نون جو تھے انہوں نے دیکھا، بڑے حیران، یہ کیا ہے؟ اچھا اٹھتے ہیں تو میں بتاتا ہوں۔ جب اٹھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلے، اس کو یاد نہ رہی بات، چل۔ اب چلتے گئے تو آگے جو ہے نا بھوک محسوس ہوئی، کہنے لگے یار وہ لاؤ نا مچھلی کھائیں۔ اس نے کہا میں تو بتا نہیں سکا آپ کو، وہاں ہم لیٹے نہیں تھے، بیٹھے تھے، آپ سو گئے تھے، وہ مچھلی تو وہاں غائب ہو گئی تھی۔ اس نے کہا وہی تو ہماری جگہ تھی۔ پھر انہی نشانات پر واپس آئے، وہاں آئے تو وہاں ایک آدمی سویا ہوا تھا باہر، یہ نہیں کہ اندر گئے، وہاں باہر سویا ہوا تھا کنارے، اوپر اس کے چادر تھی۔ اس کو آ کے سلام کہا، تو اس نے آ کے سے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ اس علاقے میں تو سلام کہتا کوئی نہیں ہے، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں موسیٰ۔ تو اس نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل والا؟ ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاقے میں نبی مختلف ہوتے تھے تو ہر ایک کو دوسرے کے متعلق بتاتا تھا۔ اچھا موسیٰ بنی اسرائیل والا؟ کہتے ہاں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں کچھ۔ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، کیونکہ تیرے پاس ایک علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس ایک علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔
کہا تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا. اس نے کہا نہیں اصل میں تو صبر نہیں کر سکے گا. انہوں نے کہا نہیں میں صبر کروں گا. کہتے ٹھیک ہے تو پھر تم نے بولنا نہیں ہے جب تک میں تمہیں خود نہ بتاؤں. کہتے ٹھیک ہے. چل پڑے, کشتی میں بیٹھے. تو کشتی کے اندر جب سوار ہوئے تو کشتی کے کنارے پر چڑیا آئی, اس نے چونچ ماری پانی کے اندر اور پھر آ کے بیٹھ گئی کنارے پر. تو خضر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام تیرا علم, میرا علم, پوری دنیا کا علم اللہ کے علم کے مقابلہ میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا چڑیا کی چونچ کو یہ پانی لگا ہے جو اس کی نسبت اس پانی پر سمندر کے آگے ہے. اتنی بھی جو ہے نا حیثیت نہیں ہے. اور پھر چلتے چلتے جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کرایہ نہیں لیں گے. جب انہوں نے کہا نا کہ کرایہ لو, کہتے نہیں ہم کرایہ. وہ خضر کو پہچان گئے, وہ خضر آتا جاتا رہتا تھا. میں کہا کہ نہیں ہم کرایہ نہیں لیں گے. تو جاتے ہوئے خضر نے اس کا ایک تختہ اکھیڑ دیا کشتی کا. موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑ گئی. تو عجیب آدمی ہے, اتنے شریف لوگ ہیں, انہوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا اور آپ نے ان کی کشتی جو ہے اس کو عیب لگا دیا ہے. کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. اچھا میں بھول گیا ہوں. یہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے تھے. چلو آگے گئے. بچے کھیل رہے تھے بستی میں, ایک لڑکے کو پکڑا, اسے گردن مروڑ دی. کہا نہ حق تو نے اس کو قتل کیا. یہ بھولا نہیں تھا موسیٰ. موسیٰ کی شریعت میں یہ جرم تھا. یہاں موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کے بات کی, یہاں بھولا نہیں تھا. کہ کیوں مارا تو نے اس کو؟ میں نے آپ کو کہا تھا. اور پھر ذرا تقی سے کہا الم اقل لک, میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا. کہ اچھا ایک موقع اور دے. آگے گئے, ایک بستی سے گزرے تو وہاں ٹھہرے اور ان سے کھانا مانگا. نہیں کوئی کھانا کھونا نہیں ہے. کہاں سے آگے رہو, چلو وہ ہوتے نا. چل پڑے. جب بستی سے نکلنے لگے تو ایک دیوار گر رہی تھی. تو وہاں خضر رک گئے اور اپنے بازو آستینے چڑھا کے تو دیوار کو ٹھیک کرنے کی غرض سے آئے. کہتے موسیٰ یہ دیوار ذرا سیدھی کرے. کہا تیری بھی سمجھ نہیں آتی, ان لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا اور تو ان کی دیواریں بناتا پھرتا ہے یہاں. کہتے میں نے آپ کو کہا بھی تھا. تو اب تیرے اور میرے درمیان جدائی ہے, تو اور میں اکٹھے نہیں رہ سکتے. اور پھر میں اب آپ کو بتاتا ہوں. وہ جو پہلی بات تھی نا, وہ کچھ لوگ تھے کم آمدنی والے مسکین قسم کے, ان کے پاس ایک کشتی یہ تھی جو چلتی تھی. تو آگے ایک بادشاہ تھا ظالم, وہ اچھی کشتی نئی کشتی چھین لیتا تھا. تو میں نے سوچا کہ اس کشتی کو تھوڑا عیب لگا دوں, یہ تختہ وغیرہ پھر لگا لیں گے, کم از کم ان کی کشتی بچ جائے گی. اور وہ آگے جو تھے نا لڑکا, وہ نافرمان تھا, غلط قسم کا وہ تھا. اس نے بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کے لیے پریشانی کا باعث بننا تھا, ان کی گمراہی اور کفر کا باعث بننا تھا. اللہ ان کو لڑکا اور دے دے گا, اس کو اس لیے مارا. اور وہ جو بستی میں دیوار تھی, وہ دو یتیم لڑکے تھے, باپ ان کا فوت ہو چکا تھا. اس نے وہ خزانہ اس دیوار کے نیچے رکھا تھا, جب بڑے ہوں گے تو لے لیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو معلوم کرا دے گا. اب وہ دیوار گر رہی تھی, دیوار گر جاتی, خزانہ سامنے ہو جاتا, لوگ لے جاتے. اس لیے میں نے دیوار اوپر بنا دی کہ ان کے بالغ ہونے تک یہ رہے گا. اور پھر کہا وما فالتو ان امری, یہ سارا کچھ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا. اور پیچھے دو باتیں اور ہیں جو اللہ کی طرف سے. ایک تو وہ اللہ نے فرمایا کہ جب یہ دونوں پہنچے موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون, تو انہوں نے پایا ہمارے بندے کو جس کو ہم نے رحمت دی ہوئی تھی. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد کہتے ہیں کہ رحمت سے یا مراد نبوت ہے. اور آگے وَعَلَّمْنَا مِن لَدُنَّا عِلْمًا, اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو علم دیا تھا. یہ تین دلیلیں ہیں کہ خضر نبی تھا. اب یہاں ہمارے ہندوستان پاکستان کی جو شریعت ہے, لو جی دیکھو کیا بات ہے. ایک شریعت ہوتی ہے, ایک طریقت ہوتی ہے, ایک ظاہر ہوتا ہے, ایک باطن ہوتا ہے. تو جاندیں آر دیاں جاندہ نہیں گا پار دیاں. اسی پڑھیاں پڑھائیاں نمازاں سانو نہ پوچھو وہ موسیٰ تے خضر ہے. اب اس سے کوئی پوچھے یہ جو بات کرتے ہیں صوفی بھائی, وہ خضر تو پابند نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا. کیا تو بھی پابند نہیں ہے محمد رسول کی شریعت کا؟ ظالم کیا کہنا چاہتا ہے تو؟ ظالم کیا کہنا چاہتا ہے تو محمد رسول کی شریعت کا پابند نہیں ہے؟ لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے تم نے. محمد الرسول تو وہ رسول ہیں جو جنوں ان کے لیے رسول ہے اور ساری دنیا کے لیے رسول ہے.
اللہ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، نبی کہہ دے اے لوگوں میں سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں، حاکم محکوم خادم مخدوم پیر مرید امام مقتدی عربی اجمی شہری دیہاتی بڑے چھوٹے عالم جہل سب کے لیے میں اللہ کا رسول ہوں۔ کسی کی نماز نیاز روزہ حج درود وظیفہ قبول نہیں ہے جب تک اس پر میری مہر نہ ہو، میری تصدیق نہ ہو۔ یہ کہتا ہے کہ شریعت ہوتی ہے کہ طریقت ہوتی ہے، آپ نا اصل میں چور دروازہ، بد عملی، صوفی پن اور اپنے غلط طریقے یہ جو جاری کیے ہیں لوگوں کو، چشم عالم کو کور رہنے دے، میری پیری میں ذرا دور رہنے دے، جن نے بدھو ہوں گے انہیں کام چلے گا۔ بالکل غلط سوچ اور فکر ہے جو یہاں سے دی جاتی ہے۔ خضر نبی تھا، اپنے علاقے کا نبی تھا، اس کو اللہ وہ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک تنبیہ کی، میں نے پہلے بتایا کہ موسیٰ افضل ہے، العظم پیغمبر ہے، خضر سے مرتبہ اس کا اونچا ہے، تو لہذا یہاں سے یہ بات نکالی۔ اور پھر اس سے ایک اور بات جو ہے کوئی آدمی سوچے، اس کا مطلب ہے کہ ولی پھر نبی سے افضل ہے؟ کروڑ ولی ہو نا، کروڑ ولی نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، خضر نبی ہے۔ تو آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کے بندے یا ولی ہے جن کو تم نے، وہ تو اللہ کو پتا ہے کون ولی ہے، تو کیا یہ افضل ہے نبی سے؟ لہذا یہ بات غلط۔ ایک اور بات یہاں پھیلی ہوئی ہے، وہ یہ کہ خضر زندہ ہے، خضر زندہ ہے اور یہ سمندروں پانیوں میں ہی وہ پھرتا ہے، لوگ پھر اس میں پیسے پھینکتے ہیں، کشتی میں بیٹھتے ہیں جہاز میں تو پیسے پھینکتے ہیں، غلط بات ہے، کوئی نہیں زندہ۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پہ فرمایا تھا کہ یا اللہ اگر یہ ختم ہو گئے تو تیرا نام کوئی نہیں لے گا۔ اگر خضر اس وقت تھا بھی صحیح تو اس کو وہاں آنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ تو کیا جو بدر کے شرکاء ہیں، شریک ہوئے، حدیث میں ان کا ذکر ہے، اس میں خضر کا ذکر ہے؟ نہیں۔ اگر وہ نہیں ہے تو اس کو نہیں تھا اس وقت۔ اور پھر آپ نے وفات سے پہلے فرمایا میرے ساتھیوں، ٹھیک 100 سال بعد، آج سے ٹھیک 100 سال بعد جو اس وقت موجود ہیں ان میں کوئی نہیں رہے، کوئی نہیں ہوگا بعد میں۔ تو اگر کوئی تھا بھی یا خضر تھا بھی، اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، تو یہ بھی بات ختم ہے۔ یہ لوگوں نے نا باتیں مشہور کی ہوئی ہیں کہ ایک چشمے ہے جی آب حیات، وہاں پانی پی لینا تو موت آتی نہیں، اس کو آب حیات، حالانکہ یہ ایسی بات ہے۔ اور دوسری یہ بات یہ مشہور کی ہوئی ہے کہ خضر زندہ ہے، تو پھر وہ شعر بھی صوفیوں نے بنایا ہوا ہے، ہر چشمے دا پانی پیویں مت کسے چشمے چ آب حیات ہوئے، ہر ٹولے دی کریں خدمت مت کسے ٹولے چ فقیراں دا ٹولا، مت کسے ٹولے دے وچ خضر حیات ہوئے۔ یہ گلاں یہ ساری قرآن حدیث کے خلاف باتیں۔ اور تیسرا قصہ یہاں ذوالقرنین کا بیان ہوا ہے۔ دنیا میں کچھ بادشاہ ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، ان میں سلیمان علیہ السلام بھی تھے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، اور ذوالقرنین جو تھا اس نے بھی پوری دنیا پہ حکومت کی۔ لوگ کہتے ہیں یہ سکندر یونانی ہے، نہیں، سکندر یونانی بت پرست تھا، یہ سکندر یونانی نہیں ہے، یہ ذوالقرنین ہے۔ قرآن نے بتایا کہ یہ مشرق بھی گیا، مغرب بھی گیا، شمال تک گیا، اور یہ مومن تھا اور اس کی بڑی حکومت تھی، یہ بڑا بادشاہ تھا دنیا کے، جس نے پوری دنیا میں حکومت کی۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی ان کو کہہ دے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ نبی ان کو کہہ دے، کیونکہ وہ کہتے تھے محمد تو اوپری اوپری باتیں کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا کہے ان کو کہ میں انسان ہوں، بشر ہوں، مثلکم تمہارے جیسا میں انسان ہوں، مجھ سے بھٹکتے کیوں ہو، میرے قریب آؤ، میری باتیں سنو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے انسان تو ہے، بشر تو، باتیں تو اور کرتا ہے۔ یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی ہے، اس لیے میں تم سے افضل ہوں کہ میرے پاس وحی آتی۔ اچھا وحی جو آتی ہے تو وحی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہے۔ میری وحی کی بنیادی بات یہ ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو امید رکھتا ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے وہ اچھے عمل کرے، اور اچھے عمل کی پہلی نشانی یہ ہے ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اپنے رب کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سورہ مریم مکی صورت ہے، اس میں مریم علیہ السلام کا قصہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام دیے، اور جب قوم نے اعتراض کیا تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر موجود ہے کہ وہ دودھ پیتا بچہ تھا اور وہ بولا انی عبداللہ، میری ماں کو مت باتیں کرو،
میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دینی ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، اور مجھے اللہ نے کہا ہے میں نماز پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں اور اپنی ماں کی میں خدمت کرتا رہوں جب تک مجھے زندگی ہو. اللہ نے کہا ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ بیٹا مریم، اللہ کا بیٹا نہیں ہے. تمہیں غلطی لگی ہے. سورۃ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی. عیسیٰ پاک، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی پاک، عیسیٰ علیہ السلام بھی مرتبے والا نبی اولو العزم رسول، اور اس کی ماں بھی بڑے مرتبے والی مقام والی. یہودی غلط ہیں جو کہتے ہیں معاذ اللہ عیسیٰ غلطی سے پیدا ہوئے، اس کی ماں نے بدکاری کی تھی، یہودیوں کا عقیدہ ہے. اور عیسائی بھی غلط ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ بھی غلط، یہ بھی غلط. اور عقیدہ مسلمانوں کا ٹھیک ہے کہ یہ اللہ کا نبی رسول ہے، بغیر باپ کے اللہ نے اس کو پیدا کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. تو یہ اللہ کا رسول ہے، پاک ہے، کتاب والا ہے، دین والا ہے، لیکن یہ اللہ کا بیٹا نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مریم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی جو تقریر ہے واضح اپنے باپ کو اس کا ذکر کیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا. واز کیا اپنے باپ کو، ابو کیوں پوچھتے ہو ایسی چیز کی جو نہ دیکھتی ہے نہ سنتی ہے؟ خود بناتے ہو کسی بزرگ کا جو ہے وہ ڈھانچہ، اس کی تصویر بناتے ہو، بت بناتے ہو، کوئی موٹا کوئی پتلا، کوئی لمبا کوئی چھوٹا، اور بنا کے خود اس کے آگے بیٹھ کے پوچھتے ہو. اور جب پوچھ کے اکتا جاتے ہو تو بیچ کے پیسے کھڑے کر کے ایک اور بنا لیتے ہو. ابو کچھ تو سوچو، نہ جو دیکھتے نہ سنتے. ابو انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. آپ سوچتے ہوں گے بڑا تو ہے کہ میں ہوں؟ باپ کون ہے؟ آج کل بھی کسی لڑکے کو سمجھ آ جائے نا، سمجھائے اور تو بڑا ہے کہ میں بڑا؟ بڑے تو آپ ہیں، بات دلیل کی ہے. ابو بڑے آپ ہیں، میرے پاس دلیل ہے، علم ہے، میرے پاس وحی ہے. ابو لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو. کیا وہ شیطان کو سجدہ کرتا تھا؟ نہیں. ابراہیم السلام کا باپ شیطان کی عبادت نہیں کرتا، نہ بڑے سے بڑا مشرک دنیا میں کوئی نہیں گزرا جس نے شیطان کی عبادت کی ہو. اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم السلام نے کہا اپنے باپ کو کہ شیطان کی عبادت نہ کر. وہ شیطان کا کہنا مانتا تھا. اس کا مطلب ہے جو اللہ کے مقابلہ میں کسی کا کہنا مانے، اس کا حکم، اس کا نظام، اس کا دستور، اس کا حلال کرنا، اس کا حرام کرنا، جائز کرنا، ناجائز اس کو ایک ہے مجبوری، دل سے نفرت کرو، سمجھے نہیں یہ ٹھیک ہے، تو یہ شیطان کی عبادت ہے. اور چوتھی بات آخری یہ کی کہ آپ سوچتے ہوں گے تو اپنا کام کر، جہاں کو لگا رہے، تجھے مجھ سے کیا؟ ابو میں بھی سکون سے رہ سکتا ہوں یہاں، لیکن مجھے یہ پریشانی لگی رہتی ہے کہ میرے باپ کو کوئی عذاب نہ آ جائے. میں اس فکر میں رہتا ہوں، اس لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اللہ کی قسم آپ کسی کو پیسہ دے دیں، کپڑے دے دیں، بہت اچھی بات ہے، اس کی ضرورت پوری کر. کروڑ سے زیادہ ہے کہ آپ اس کو جہنم سے بچائیں. وہ برا کہے، گالی دے، برو کہ میں تیرا خیر خواہ ہوں، کبھی یاد کرے گا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. اے علی، ایک آدمی بھی اگر تیری وجہ سے سیدھی راہ پر آ گیا، تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اس وقت عرب میں سب سے قیمتی مال سمجھا جاتا تھا، سب سے بڑی ہمدردی. اب اس وعد میں کوئی گستاخی تھی، کوئی گالی، کوئی برا بلا نہیں، لیکن دلیل آگے جواب نہیں تھا. اراغب انت عن آلہتی، اچھا تو ان کو نہیں مانتا، تو ان کا منکر ہے، چل نکل گھر سے. یہ ہے دو کردار، ابراہیم علیہ السلام والی بات، حق والی دلیل، غور و فکر، تحقیق، ریسرچ. اور جس کے بعد دلیل نہ ہو، چل چپ کر، دیکھیں ہم نے بڑی بخاریاں، تو چپ کر، تو بٹا کہ میں بٹا. یہ ابراہیم کے باپ کی دلیل ہے کہ چپ کرا دینا، خاموش کرا دینا، بند کرا دینا. اس کے بعد نے کہا چل نکل یہاں سے، تو نہیں مانتا. اب یہی بات ہے. اب جو کوئی آدمی کہہ دے کہ علی حجویری اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک بندے تھے، اللہ ان پر رحمتیں کرے، وہ بہت انہوں نے دین کا کام کیا، لیکن وہ داتا نہیں ہے.
داتا کا مطلب ہے دینے والا، وہ اللہ ہے، اور گنج بخش بھی نہیں۔ گنج بخش نے خزانے بخشنے والا، کوئی سوئی بخش اور تن کا بخش بھی نہیں۔ ادھر جواب کوئی نہیں، قرآن کی ایتیں حدیثیں ہیں، اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں تجھے بھی ہم رزق دیتے۔ اچھا یہ مطلب ہے تو داتا صاحب نے نہیں ماننے یہ ماننے تھے، نہیں ماننے۔ عجیب دھاندلی بنا رکھی ہے۔ جو کسی کا اپنا نظریہ ہے اس کے مطابق اس کو وہ سمجھانے، وہ کہتا ہے بس یہی ہے، باقی جو ہے تو وہ غلط ہے۔ یہاں سے بھی یہی بات ثابت ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو، سارے لوگوں کو اکٹھا کریں گے، اتنی عزت کریں گے، ابراہیم علیہ السلام سارے ننگے کھڑے ہوں گے، لیکن سب سے پہلے قمیص ابراہیم کو پہنائی جائے گی۔ بابے کو پہنا دو قمیص، نبیوں کا بابا دادا پردادا۔ پھر اس کا باپ آ جائے گا، وہ کہے گا بیٹا آج اللہ کے سامنے کچھ بات کرو۔ ابو آپ نے وہاں تو میری بات نہیں مانی، نہیں کچھ بات کرو۔ بخاری شریف کی حدیث، قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، سب مسلمان اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اپنے پاؤں کی طرف دیکھو، اور اس کے باپ کو اللہ تعالیٰ ایک جانور کی شکل دے کے تو اس کو جہنم میں پھینکوا دے گے۔ اگلے بھی مان گئے، پچھلے بھی مان گئے، یا اللہ تیرا قانون اٹل ہے کہ مشرک نے جنت میں نہیں جانا، جنت حرام ہے، یا اللہ ایک سفارشی صحیح، نبیوں کا بابا ہے، دادا ہے، پردادا ہے، دو قبلوں کا وارث ہے، تیرے لیے اتنی قربانیاں دینے والا، ایک تو جانے دو۔ اللہ فرماتے ہیں ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میں مولا کے قانون نہیں بدلتے، میرا قانون اٹل ہے کہ مشرک پر جنت حرام ہے، وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، رسول اللہ علیہ وسلم کا چچا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو۔ یہ تمہاری اسمبلیاں ہیں کہ جو ہے ایک سطر قانون ہوتا ہے تو 2.5 صفحے ترمیم، اس لیے تو مصیبت پڑی ہوئی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تمہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی سورۃ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، وہ آگے ہم سورۃ قصص میں بیان کریں گے۔ اس میں 2 باتیں جو موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں سمجھنے والی ہیں نا طٰہٰ میں، وہ یہ ہیں 2۔ ایک تو یہ کہ فرعون کہتا تھا میں رب ہوں، کتنی بڑی بات، اس سے بڑی کوئی نافرمانی ہوگی؟ لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا موسیٰ جا فرعون کی طرف، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، موسیٰ بات نرم کریں، موسیٰ گال نرم کریں۔ با اللہ 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 اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کا رحم کرنا ہے اپنے بندوں پر، اور کتنا پیار ہے۔ ہارون رشید بہت بڑا خلیفہ تھا، اس کو ایک عالم سمجھانے لگے، کچھ زیادہ ہی ڈانٹنے لگے۔ اس نے کہا مولانا صاحب مجھ سے برا تھا، آپ سے اچھا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، اور اس کو بھی کہا تھا بات نرم کر۔ مطلب میں کتنا بھی برا ہوں تو فرعون سے تو نہیں برا۔ ایک کئی صوفی کہتے ہیں اسی تو بڑے پیڑے ہیں جی، ابو جہل نال بھی پیڑے، فرعون نہیں ہے اسی فرعون تے ابو جہل نال تو چنگے ہیں۔ اب ہارون رشید نے کہا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو آپ سے بہتر تھے بھیجا تھا مجھ سے برے کے پاس، اور اس کو کہا کہ بارڈر۔ اور دوسری بات جو یہاں میں نے بتانی ہے وہ یہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے تقریر کی نا دربار میں، موسیٰ پیغمبر تھا، اللہ اس کے ساتھ تھا، وہی تھی، ایک سناٹا چھا گیا اور لوگوں میں بہت زیادہ اثر ہوا، لوگ قریب تھے کہ بات قبول کرے تھے۔ فرعون کو بڑی پریشانی ہوئی، تو اس نے کہا موسیٰ یہ ایک ایسے علیہ السلام یہ ایک ایسی بات ہے جو آج تک چل رہی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ہم بھی وہی کرتے ہیں، شیطان بھی وہی کرتا ہے بندوں کو، یہ ایک ایسی بات ہے جو آج تک چل رہی ہے۔ وہ کہنے لگے فما بال القرون الاولی، اے موسیٰ بڑوں کے متعلق، وڈیرے کے متعلق تیرا کی خیال ہے؟ بڑوں کے متعلق۔ اب موسیٰ پھنستا ہے دونوں طرف علیہ السلام، اگر کہ وہ ٹھیک تھے تو ہم بھی تو اسی طرح، تو تم کی روڑا پایا، اور اگر کہہ کہ وہ غلط تھے تو سارا مجمع مخالف ہو جائے گا، کیونکہ باپ دادا کے خلاف کوئی سن نہیں سکتا۔ کیسی اس نے بات کی، یہ شیطان نے اس کو سکھائی۔ آج بھی یہی کہتے، کوئی نوجوان کسی گاؤں میں چلا جائے، بات سمجھائے، ماں سارے بات اس کے پاس جواب نہیں ہوتا تو اس کو یہی کہیں گے اچھا چال پھر تیرا بابا سی دادا سی وہ دے متعلق تیرا کی خیال۔ اب جوش سے اگر کہہ دے کہ وہ غلط تھے تو بس معاملہ سارا ختم۔ تو اللہ نے یہاں جواب سکھایا۔ جب اس نے کہا نا بڑوں کے متعلق تیرا کیا خیال ہے، تو کہا قال علمھا عند ربی فی کتاب، ان کا علم رب کے پاس ہے، اللہ کو سارا پتہ ہے، میں تو یہ بات کر رہا ہوں۔ اس طرح آپ کو بھی کہے گا نا تیرا بابا داؤد نے کہا جی وہ بھی ٹھیک تھے جو فوت شدے ہو جائیں ان کی بات نہیں کرتے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایاک نعبد جو پڑھتے اس کا معنی کیا ہے، ادھر لے آؤ انہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک طریقہ سکھایا۔
اور سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، نبی خود بھی نماز پڑھ اور گھر والوں کو بھی پڑھا، اور ہم تو اس سے رزق کا سوال نہیں کرتے کہ لوگوں کو رزق دے، نحن نرزقک، تجھے بھی ہم رزق دیتے ہیں اور ساری دنیا کو ہم رزق دیتے ہیں، تو ان کو نماز پڑھا اور دین سکھا۔ اور درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور آخرت کا قصہ ہے، میدان محشر کا قصہ ہے، آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، اور جو بنی اسرائیل نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا اس کا یہ قصہ ہے۔ اگلی صورت ہے انبیاء۔ انبیاء کا مطلب ہے کہ اس میں نبیوں رسولوں کے حالات ہیں، کئی نبیوں رسولوں کے حالات ہیں۔ تو شروع میں اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب تو قریب آ گیا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ لگے ہوئے اپنے معاملے میں، ان کو حساب کتاب کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس پیش ہونا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں رسولوں کا تذکرہ کیا اور توحید کی بات بتائی، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے پہلے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا یہی دعوت دے کے بھیجا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، دوسرے کی نہ کرو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، تو اس میں جب وہ گئے نا اپنے کو، ان کا تہوار تھا، تو پیچھے ان کے بت سارے توڑ دیے، آ گئے انتا فالتا ہادا بحالتنا یا ابراہیم، ابراہیم تو کیتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ایڑا بڑا ہے نا، بڑا اے بڑا بل فالو، انہوں پوچھو نا، اصل میں ان کو ذلیل کرنا چاہتے تھے، انہوں پوچھو نا، انہوں پوچھو، یہ پوچھو، یہ ان سے پوچھو جن کی یہ گت بنی ہے، یہ جب بتا ہی نہیں سکتے تو تم ان کو معبود کیسے مانتے؟ یہی بات سمجھانا چاہتے تو وہ شرمندہ ہوئے، نوکسوا علی رؤوسہم، ان کے سر جھک گئے، لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، جانتا تو ہے یہ بولتے تو نہیں ہیں، اف لکم، لوہا گرم تھا، ضرب خلیل پڑی، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ فلا تعقلون، تمہارے اندر عقل نہیں ہے کہ جو بول نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے، ان کو مشکل کشا سمجھتے ہو؟ اب جواب نہیں تھا، قرآن کہتے آپس میں کہنے لگے اب بتاؤ اس کو، دو جواب اب، لیکن پھر انہوں نے اتفاق کیا، حرکو، اس کو جلاؤ، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو، لو سن لو، اپنے معبودوں کی مدد کرو، جلاؤ۔ آگ جلائی گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا، انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ کافی ہے، اچھا کار ساد ہے۔ علاقہ بھر برادری مخالف، باپ مخالف، حکومت مخالف، کہا مجھے کسی کی پرواہ نہیں، علاقہ بھر مخالف ہو، فلک بھی ہو ادب میرا، بگڑتا کچھ نہیں یا رب نگاہ باہوں جو تو میرا۔ اللہ نے دیکھتے ہوئے انگاروں کو گلاب کے پھول بنا دیا، اور جلانے کی طاقت کو اللہ نے خوشبو بنا دیا، وہ ہے مشکل کشا۔ اور پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، داود علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام۔ داود بھی بادشاہ تھا، نبی بھی تھا، اور سلیمان بھی بادشاہ بھی بنا اپنے وقت پر اور نبی بھی بنا۔ کیس ایک پیش ہوا، دونوں باپ بیٹا بیٹھے تھے، اللہ نے اس کا یہاں ذکر کیا کہ ایک آدمی کی بکریاں دوسرے کی کھیتی کھا گئیں۔ داؤد علیہ السلام کے سامنے کیس آیا، انہوں نے دیکھا کہ یہ جو کھیتی کھائی گئی ہے نا اتنی زیادہ ہے، یہ بکریاں جتنی ہیں نا اس کے مطابق اس کی قیمت بنتی ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ تیری بکریاں اس کا کھیت کھا گئی ہیں، اب بکریاں اس کو دے دے، ٹھیک ہے دے دے۔ سلیمان علیہ السلام پاس بیٹھے تھے، اللہ کہتے ہیں ہم نے سلیمان کو سمجھا دی بات۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی ایسے نہیں ہو سکتا کہ بکری والا جو ہے اس کو کہا جائے کہ یہ کھیتی لے اور اس میں محنت کر اور اس میں ساری بجائی کر، اور جب کھیتی اتنی ہو جائے جتنی یہ تھی بکریوں نے کھائی، اتنی دیر یہ بکریاں کھیتی والے کے پاس رہے، ان کا دودھ پیے، فائدہ اٹھائے، اور جب کھیتی بڑی ہو جائے کھیتی والا کھیتی لے لے، بکری والا بکری لے لے۔ تو داؤد علیہ السلام نے کہا ہاں بیٹا یہ ٹھیک، قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو یہ بات سمجھائی۔ اور دوسرے نبیوں کا بھی یہاں تذکرہ ہے کا، اور پھر اس میں یونس علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، وہ آگے ہم 23ویں پارے میں کریں گے، تو یہ بات بھی ہم وہاں بتائیں گے۔ اگلی صورت ہے حج، اور حج صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے زیادہ تو حج کے مسائل، قربانی کے مسائل بیان، شروع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے زلزلے کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کی ایک جھلک اللہ نے دکھائی کہ جب حمل والی کا حمل گر جائے گا، قیامت کا زلزلہ جب آئے گا، دودھ پلانے والی اپنے بچے کو کتنا پیار ہوتا ہے اس کو بھی وہ پھینک دے گی، اس کے لیے تم اپنے آپ کو تیار کرو کہ اس زلزلے اور اس پریشانی سے تم بچو۔ آگے اللہ نے انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل ذکر کیے، اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ کئی لوگ کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں، اگر فائدہ پہنچ جائے
بڑے خوش ہیں، دین بڑا اچھا ہے، نقصان آئے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، ہاں جی مانا خیر صلی اللہ جی ساڈے گھر چ ماشاءاللہ نمازاں منوماں پڑھی دیاں نے نا، تراویح پڑھی دی، قرآن پڑھی دے، نفل بچے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بڑے خوش. تھوڑی سی تکلیف آ جائے مصیبت لے ساڈا گھر ہی لبیا سی، نمازاں بھی پڑھی دیا نفل، تو اس لیے پڑھتا اس کا بندہ نہیں ہے تو. فرمایا یہ کنارے پہ کھڑے، فائدہ پہنچے تو قائم رہتے ہیں دین پہ، تھوڑی سی آزمائش آئی تو گئے. فرمایا ان کی دنیا بھی تباہ، ان کی آخرت بھی تباہ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کا ذکر کیا، ان کے دلائل کا رد کیا، اس کے بعد ایمانداروں کی بات کی، حج کے مسائل، قربانی کے مسائل، اور پھر جہاد کا تذکرہ کیا اور جہاد کی وجہ بیان کی کہ اگر یہ جہاد نہ دنیا میں ہوتا تو ساری تباہی ہو جاتی، زبردست دیر دست کو کھا جاتے، عبادت گاہیں ختم ہو جاتی سارے. جہاد کو میں اس لیے کیا تاکہ ان کا جو ہے نا آگے سے توڑ ہوتا رہے. اور پھر اللہ نے فرمایا جہاد کی وجہ سے جب اقتدار ملتا ہے تو اللہ کے نیک بندے الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، فرمایا جب ان کو اقتدار ملتا ہے اللہ کے نیک بندوں کو، یہ اقتدار بھی آزمائش ہے، اس کا بھی سوال ہوگا، تو وہ خود بھی نماز قائم کرتے ہیں، کرواتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور دلاتے ہیں، اچھائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مثالیں کئی بیان کی. آخر میں مثال جو بیان کی سمجھانے کے لیے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اس کو توجہ سے سنو. قرآن کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو نا اللہ کے بغیر، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. یہ عام ملنے والی اور سب سے چھوٹی یہ بھی نہیں بنا سکتے. اچھا پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، تم کھانا کھا رہے ہو، چینی کا ایک دانہ اٹھا کے مکھی لے جائے کوئی وہ واپس نہیں کر سکتا. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والے بھی اور جن سے مانگا جائے سارے کتنے کمزور اور کتنے یہ جو عاجز بے بس ہے. آگے اللہ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، بندوں نے رب کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا. اللہ کے مقابلہ میں مخلوق کو مشکل کشا اور حاجت روا بنا رکھا ہے. کیا جو پیدا کرتا ہے اور جو پیدا خود ہوتا ہے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں مشکل کشائی میں؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.